السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا چینل آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں، جن لوگوں نے نہیں کیا وہ کر لیں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ میں صرف خبروں کا تجزیہ نہ کروں، ساتھ میں آپ کو نالج بھی دوں اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیو جو ہے وہ بتاتا رہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اب کلیئر ہو گیا، ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ موجودہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے ساتھ جو NRO ہے وہ سیدھا عمران خان صاحب اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ ان کو، لیکن انہوں نے پوری کھل کے بات نہیں کی۔ وہ میں کھول دیتا ہوں، جو عمران خان صاحب NRO کہتے ہیں نا، وہ ہے کیا؟ اچھا، NRO میں لے اور دے ہے نا۔ لے یہ ہے کہ انہوں نے مشکل فیصلے جو تھے معاشی، جو عمران خان نے کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہ ہم ہی بھر لی کہ ہم کریں گے۔ یعنی عوام کے اوپر ظلم و ستم جبر کے جو فیصلے ہیں، مہنگائی کے فیصلے ہیں، سبسڈی واپس لینے کے فیصلے ہیں، قیمتیں بڑھانے کے فیصلے ہیں، یہ ہم کر دیں گے۔ اور اس کے جواب میں آپ ہمارے تمام کیسز جو ہیں، جس میں نااہلی شامل ہے، سزا بھی شامل ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ہے، نواز شریف صاحب کا جو ہے، اسی طرح شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان، جو ان پہ منی لانڈرنگ وغیرہ کے اربوں روپے کے پیسے کے کرپشن ہے، اسی طرح زرداری صاحب کے کوئی اگر کیسز ہیں، یا ECL میں نام جن لوگوں کے ہیں کہ یہ یہاں سے پورا نیٹ ورک ہے نا، وہ نیٹ ورک کے نام ECL میں ڈالے گئے تھے کہ بھاگ نہ جائیں، گواہیاں، تفتیشی، ججز، یہ وہ سب کے سب انہوں نے آپ کو آتے ہی نکال دیا، پتہ ہے آپ کو۔ تو وہ ساری چیزیں ECL سے نام نکالے جائیں، پاسپورٹ مہیا کیے جائیں، کیسز ختم کیے جائیں اور نااہلیاں واپس کی جائیں۔ ادھر یہ تھا، اور ادھر یہ تھا کہ ہم یہ رسک لے لیں گے کہ عوام ہمیں گالیاں دے، ہمیں جوتے مارے، ہمیں کچھ کرے، لیکن ہم مشکل فیصلے آپ کے کریں گے۔ باقی یہ جو بھاگ دوڑ آپ کو نظر آتی ہے نا، یہ ابھی آپس میں میٹنگیں بیٹھ گئیں، یہ ہو گیا، کوئی مان نہیں رہا، کوئی فلاں ہو گیا، یہ ساری وہ فلمیں ہیں جو آپ اور مجھے دکھانے کے لیے چلائی جاتی ہیں۔ اندر سے جو فیصلے ہو گئے ہوتے ہیں ان پر ان کو عمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ بہت ساری تلواریں لٹکی ہوتی ہیں سر پہ۔ تو بنیادی طور پہ یہ آئے ہی اسی لیے ہیں۔ اب آپ اس بات سے کیوں میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ یہ الیکشن کی تاریخ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا یہ کب تک حکومت کریں گے؟ یہ میں نے ساری دنیا روز، ایک تو میرے دوست ایسے ہیں جو روز ان کی میں سرخیاں پڑھ کے نا حیران ہوتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں 2 جنرلز کہاں پر پہنچے، بڑی اہم میٹنگ ہوئی، 4 وزیر اڑا دیے گئے، راتوں رات رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ویڈیو نشر ہو گئی، بہت اہم جنرلز نے میٹنگ کی، جنرل باجوہ نے وہ کام کر دیا جس کی سارے توقع نہیں کر، وہ اتنی روز پچھلے 15 دنوں سے روز اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹنے کی خبر آ گئی، اسمبلیاں توڑنے لگے ہیں، کر دیو، اور مزے سے ان کا ایک تو لہجہ بڑا شاندار ہے۔ تو میں آپ کو ایسی کوئی میں نے خبر نہیں دی، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک بتانے کا، سننے کا اور آپ لوگوں سے سیکھنے کا، مجھے کچھ بتانے کی طالب علمانہ کوشش کا جو عمل ہے، یہ خالص رہنا چاہیے اور سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور کسی وہ جو ہوتا ہے نا انتھوزیزم اور یہ جو مہم جوئی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جب طے کر لی جاتی ہیں، تو اس پلان کی طرف بڑھنے کے لیے تو ABCD پتہ نہیں کتنے پلان ہوتے ہیں، وہ ہٹتے نہیں ہیں، وہ ان سے نہ پھر کسی کو ہٹنے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہٹنے کی کوشش بھی کریں تو پھر اور چیزیں انہوں نے تیار رکھی ہوتی ہیں۔ یہ فیصلے، یہ حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک ان کے کیسز سارے ختم نہیں ہو جاتے، اور جب تک یہ پوری کی پوری وہ جو ان کے جو فیصلے ہیں، جو مشکل فیصلے جن کو کہا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ ڈیلیور نہیں کرتے۔ یہ تمام لعنت اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے کیسز معاف کرانے، اور کیسز جو ہے وہ معاف نہیں کراتے تو میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں کہ میں تو یار وطن بھی نہیں آ سکتا۔ مریم نواز شریف صاحبہ سوچتی ہوں گی کہ میں تو پرائم منسٹر ہی بننے سے رہ گئی۔ شہباز شریف صاحب سوچتے ہیں کہ یار یہ بھائی جان اگر نہ ہوئے اور وہ راضی نہ ہوئے تو میں کتنی دیر وزیر اعظم رہ سکتا ہوں۔ جس طرح اب یہ جو حمزہ شہباز شریف صاحب، اچھا آپ ایک غور بھی کریں، حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت دیکھ لیں یا ان کو وہاں پہ وفاق میں دیکھیں کہ ان کو 7 کنڈیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں، کھلا ہاتھ بھی نہیں دیا جا رہا۔
ساتھ ساتھ کیسز کا بھی رکھا ہوا ہے کہ جی وہ ضمانتیں ہو گئیں کہ نہ ہو گئیں، فرد جرم عائد ہو گئی، گرفتاری کے آرڈر ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے تمام کا تمام ریکارڈ اٹھوا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے سپریم کورٹ نے۔ یعنی ساتھ ساتھ ان کو یہ نہیں کہ آنن فنن انیر مچائیں، اپنا کام کریں اور ترکی کا یا کسی ملک کے دورے کے بہانے سارے خاندان کو لے اور بھاگ جائیں، یہ بھی نہیں کیا دینے جا رہا، یعنی کہ ان کو یہ کرنے نہیں دیا جا رہا ایسا بھی۔ تو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ان کے ساتھ پچھلے بھی چل رہی ہیں طاقتیں جو ہیں مقتدر، اور وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی بیچاری بدنام ہوتی رہتی ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم اس وقت ہر دنیا کا ہر ملک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہوتا ہے، کیونکہ اب کسی ملک کا اکیلے رہ لینا جی لینا وہ مشکل ہے۔ فوج کو بھی اسی لیے بعض اوقات سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ ان کو باہر کے پریشرز نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، کئی دفعہ ہمیں کوئی بتائے بھی تو سمجھ نہیں آتی۔ تو اب یہ اس وقت تک حکومت نہیں جائے گی جب تک کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی قوت ہے اس کے ساتھ جب تک یہ جو کیا گیا اپنا وعدے جو ہے اور ایجنڈا جو لے کے آئے ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ یعنی جب تک کہ معاشی اور اس میں بجٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کو ہدایات دی جا چکی ہیں جو انہوں نے کرنی ہے، اور اگر بجٹ تک ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ چلے جائیں گے، نہیں تو پھر اڑیں گے۔ اور اگر ان کو بھیجنے کی ضرورت پڑی بجٹ کے بعد، اگر ان کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب بھیج دینا چاہیے، الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے اور ان کو کیسز جو ہے وہ دباؤ رکھنا چاہیے، تو پھر وہ جو 1 2 4 ووٹ کھڑے ہیں نا ان کی ٹیک لگا کے وہ بانس کھینچ لیا جائے گا اور چھت دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ وہ چیک بھی ان پر پڑا ہے۔ اس لیے ابھی یہ چھوٹی موٹی خبروں پہ نہ جائیں کہ اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور گھنگرو ٹوٹ گئے اور یہ اور جنرل 2 راتوں رات میں کیا میٹنگ ہوئی اور 5 وزیر اڑا دیے گئے، روز یہ یار ہنس ہنس کے میرا برا حال ہو جائے۔ تو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے، ان چیزوں کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس لیے آپ بھی اپنے جو دکھ سکھ ہیں وہ ان کو دیکھیں، سمجھیں، حالات سے مقابلہ کرنے کی آپ کو حکمت عملی بنائیں کہ آنے والی حالات میں مشکلات اور بڑھ رہی ہیں، مہنگائی اور بڑھے گی، بجلی پٹرول اور مہنگا ہوگا، روپیہ اور ڈیویلیو ہوگا۔ یہ جو اتنے بڑے مسائل ہیں جو صرف ہمیشہ ہماری عوام کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، ان کے لیے تو نہ پٹرول کی کوئی ایشو ہے مقتدر طبقے کے لیے، نہ ان کے لیے کوئی گیس ہے، نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ کہیں آنے جانے کے پرابلم ہے، نہ کھانے پینے کے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ دکھ، یہ تکلیفیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر مقتدر طبقہ ہمارا مجرم ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، عوام نے کیا کیا ہے۔ عوام کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یار آپ لوگوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی دیں، آئین کہتا ہے، لوگوں کو روزگار دیں، آئین کہتا ہے، لوگوں کو مفت صحت دیں، آئین کہتا ہے صحت کی سہولت دیں، لوگوں کو تعلیم دیں، آئین کہتا ہے، لوگوں کو چھت دیں، آئین کہتا ہے۔ آپ تو آئین کی مانتے نہیں ہیں اور ہمارے اوپر آئین جو ہے وہ تان کے رکھے ہوئے ہیں آپ کے۔ آئین نے یہ کہہ دیا، آئین نے یہ کہہ دیا، آئین نے یہ۔ آپ نے جتنا آئین کا مزہ لیا ہوا ہے اور جتنا چس آپ لیتے ہیں، ہمارا مقتدر طبقے نے جتنا آئین کی جو ہے نا تھاپ پر لڈیاں ڈالتے ہیں، غریب آدمی کا تو سوائے اس کے کہ اس کا جگر پھٹتا ہے اور اس کو جسم کو چرکے لگتے ہیں، اس کو چھریاں لگتی ہیں، اور کیا ہونا ہے۔ اجازت دیجیے، چینل ہمارا سبسکرائب کر لیجیے پلیز، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔